بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو بھی مطالعے کے تعلق ہی سے ہے۔ پہلی ویڈیو کے اندر ہم نے ایک نظم پیش کی تھی تو عربی زبان کے نامور شاعر متنبی کے ایک شعر کا مصرع ہے، وخیر جلیس فی الزمان کتاب، کہ زمانے میں بہترین ہم نشین کتاب ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اچھی کتاب اپنے قاری کے لیے ایسے دوست کی حیثیت رکھتی ہے جو اس کو کبھی تنہائی کا احساس ہونے دیتی ہے، نہ اکتاہٹ کو اس کے قریب بھٹکنے دیتی ہے۔ یہ ایک ایسے ہم سفر کے مانند ہے جو اپنے ساتھی کو دور دراز کے علاقوں اور شہروں کی سیر کرا دیتی ہے۔ اسی سے انسان کو ایسی شخصیات سے مصاحبت کا شرف حاصل ہوتا ہے جن سے ملاقات کی خاطر طویل اسفار طے کیے جاتے ہوں، یہ جو راہی ملک عدم ہو چکے ہوں۔ متعدد و متنوع افکار و نظریات سے واقفیت اسی کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ کتابوں سے وابستگی کی نعمت کا کسی کو ادراک ہو جائے تو اس کے لیے بغیر مطالعے کے زندگی گزارنا دشوار ہو جاتا ہے۔ یہی اس کے دن رات کا اوڑھنا بچھونا بن جاتی ہے۔ وہ اگر بیمار بھی ہوتا ہے تو کتاب ہی اس کا علاج ہوتی ہے۔ رنج و بے چینی کی حالت میں کتاب ہی اس کی غمخاری کا سامان فراہم کرتی ہے۔ مشکلات و مصائب میں بھی وہی تسلی کا باعث ہوتی ہے، کیونکہ کتاب ہی تو اس کے شب و روز کی دمساز و ہمراز بن چکی تھی۔ کتابوں سے حد درجہ عقیدت، ان کو جمع کرنے کا شوق، اپنے ذاتی کتب خانے کو وسیع سے وسیع تر کرنے کی جستجو اہل ذوق میں نمایاں رہی ہے، اور شائستگی کا یہ عالم تھا کہ اس سلسلے میں وہ بڑی سے بڑی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کرتے تھے۔ چھٹی صدی کے ایک حنبلی عالم امام ابن الخشاب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک واقعہ مذکور ہے کہ موصوف نے ایک دن ایک کتاب 500 درہم میں خریدی۔ قیمت ادا کرنے کے لیے کوئی چیز نہ تھی، لہٰذا 3 دن کی مہلت طلب کی اور مکان کی چھت پر کھڑے ہو کر مکان بیچنے کا اعلان کیا۔ اس طرح اپنے شوق کی تکمیل کی۔ ماضی قریب میں بھی ایسے متعدد اہل علم و دانش گزرے ہیں جن کا کتابوں سے والہانہ تعلق تھا۔ یہی ان کا اوڑھنا بچھونا اور اسی میں وہ اپنے دن رات بتاتے تھے۔ مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو بقول مولانا شاہ معین الدین احمد ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس دور میں ادب و انشاء کے قلمرو کی حکمرانی نہیں بلکہ اس عہد کی حکمرانی ملی تھی، ان کے ذوق مطالعے کا اندازہ ان کے جادو نگار قلم سے نکلی شاہکار تصنیف آپ بیتی وغیرہ سے لگایا جا سکتا ہے۔ مرحوم شروع ہی سے ہر کتاب کو پڑھ ڈالنے کے شوق میں گرفتار تھے۔ مذکورہ بالا کتاب میں ہی ایک سے زائد مواقع پر حضرت نے اپنی اس وارفتگی کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ایک مقام پر کتابوں سے محبت اور ان کے حصول پر مسرت کا اظہار کچھ اس انداز سے کرتے ہیں کہ پہلے تو یہ کتابیں مانگ مانگ کر پڑھی، پھر جب لت پڑ گئی اور نشہ اور تیز ہو گیا تو فیس ادا کر کے انجمن کا ممبر باضابطہ بن گیا اور بہت سی کتابیں اکٹھا کر لی، اور اپنے اس ننھے منھے کتب خانے کو دیکھ کر دل باغ باغ ہو جاتا۔ انسائیکلوپیڈیا برٹانیکا کا نیا ایڈیشن 35 ضخیم جلدوں میں دریابادی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات ہی میں چھپ کر لائبریری تو آ گیا تھا، لیکن وقت محدود اور شوق لامحدود ہونے کی وجہ سے قرار نہ آیا۔ آخر جب معلوم ہوا کہ ایک طالب علم نے اپنے ہاں یہ کتاب منگا لی ہے تو بے تاب ہو کر اس کے ہاں پہنچے اور اپنی اس کیفیت کو الفاظ کا جامہ پہنا کر یوں ظاہر کیا کہ شوق کے پیروں سے دوڑ کر نہیں، شوق کے پروں سے اڑ کر ان کے ہاں ناخواندہ مہمان بن کر پہنچا۔ پھر جب ایک جلد لے کر موصوف اپنے گھر پہنچے تو لکھتے ہیں، بیٹھ کر اور لیٹ کر، کبھی میز پر رکھ کر اور کبھی ہاتھ میں لے کر ہر طرح اور ہر ڈھب سے پڑھنا شروع کر دی۔ کتاب کیا ملی دولت ہفتے اقلیم ہاتھ آ گئی۔ کتابوں سے ایک نسبت تعبدی قائم ہو گئی تھی، بس چلتا تو انہیں کلیجے سے لگاتا، چومتا چاٹتا، ان کی پوجا کرتا۔ مسلمانوں میں کتب خانوں کی اہمیت اس حد تک تھی کہ کتابوں کا وجود رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کا سبب بن گیا تھا۔ لڑکیوں کے جہیز میں کتب خانے دیے جاتے تھے، گویا نکاح شرعی اور سماجی ضرورت کے ساتھ علمی ضرورت بھی بن گیا تھا۔ چنانچہ امام اسحاق بن راہوے نے سلیمان بن عبداللہ زغندانی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی سے شادی اس لیے کی تھی کہ اس سے انہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جملہ تصانیف پر مشتمل کتب خانہ مل جانا تھا۔ آج علمی انحطاط کے اس دور میں بھی ایسی مثالیں پائی جاتی ہیں جن سے علم کی قدردانی اور کتابوں کی قدر و منزلت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اس زمانے کے نامور علم دوست شخصیت ہمدرد دواخانے کے سربراہ حکیم محمد سعید صاحب مرحوم نے اپنی بیٹی کے جہیز میں ذاتی کتب خانہ دیا۔ معلوم ہوا کہ اہل علم کے ہاں کتابوں کو ایک عظیم مرتبہ حاصل تھا۔
لوگ خوشی و مسرت کے مواقع پر کتابوں کو بھی تحائف کے طور پر دیا کرتے تھے، اور اچھی کتاب کا ہدیہ ایسا ہدیہ ہے جو انسان کے لیے محض مادی حیثیت کا حامل ہی نہیں بلکہ اس کے فکری تنوع اور ترقی علم کے ساتھ دیگر باطنی فوائد کے حصول کا باعث بھی ہوتا ہے۔ پھر کتاب آدمی کے لیے ایک دائمی یادگار ہے، اس سے وہ تا حیات فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ وہ اگر کسی طرح ضائع بھی ہو جائے تو اس کے مطالعے سے حاصل شدہ فوائد، علمی نکات اور عملی ترغیبات سے ساری زندگی وہ مستفید ہو سکتا ہے۔ بالفاظ دیگر کتاب کا نفع دیر پا ہے، لہٰذا اگر اس دور میں بھی تحائف کا تبادلہ مفید کتابوں کی شکل میں کیا جائے تو معاشرے میں علمی ذوق بھی پروان چڑھے گا اور لوگوں کی علمی، عملی اور فکری ترقی کا بھی ذریعہ ہوگا۔